أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما جعل عليكم في الدين من حرج إلى آخر الآيات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنفية السمعة أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ مسند احمد. حمد و ثنا بڑائی اور بزرگ و اللہ کے لیے جس نے مجھے آپ کو ہم سب کو اس بابرکت جگہ میں جمع ہونے اس کا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما رہی ہے. حمد و ثنا بڑائی اور بزرگ و اللہ کے لیے جس نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے آخری نبی، آخری رسول، امام الانبیاء، امام الاولیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ پر، آپ کے اصحاب پر لاکھوں انگنت بے شمار درود و سلام ہو.
صلی اللہ علیہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات، اس مبارک موقع پر میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ حج کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کے بندو، اللہ نے تمہارے لیے دین میں، اسلام میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا، اللہ کے بندو، میں تمہارے سامنے آسان دین دے کر نبی بنا کر کے آیا ہوں۔ حضرات، میں اس وقت آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، دین آسان ہے، دین آسان ہے، اسلام آسان ہے۔ ذرا غور کیجئے، بات کیا ہے؟ دین پر عمل کرنا، چاہے عبادتیں ہوں، معاملات ہوں، تجارت ہو، لین دین ہو، ہر لحاظ سے دین آسان ہے۔ بات سمجھا؟ خوشی کا معاملہ ہو یا غم کا معاملہ، کسی بھی معاملے میں آپ جو ہے دین کو سامنے رکھیں گے، دین پر عمل کرنا آسان ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، علماء امت نے، اس امت کے علماؤں نے، اس امت کے فقیہوں نے دین کو مشکل بنا دیا ہے، دین کو تنگ کر دیا ہے۔ میں آپ کو 2-4 مثالوں سے بات سمجھاؤں گا، ذرا غور کیجئے۔ بات کیا ہے؟ اسلام کو سمجھنے کے لیے یہودی اور عیسائی مذہب کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہودی مذہب بھی آسان دین تھے، عیسائی مذہب بھی آسان دین تھے، شریعت آسمان سے ان پر شریعت نازل ہوئی، لیکن ان کے علماؤں نے، یہودیوں کے عالموں نے دین کو مشکل بنا دیا۔ کیسے؟ ذرا غور کیجئے۔ ان کے دین میں اونٹ کا گوشت کھانا، گائے کا گوشت کھانا، گائے کے اندر جتنے اعضاء ہوتے ہیں سب کھانا جائز تھا، لیکن ان کے عالموں نے کیا کیا؟ لوگوں کے سامنے، نہیں جی اونٹ کا گوشت جائز نہیں، مت کھاؤ۔ لوگ جو ہے عالموں کی بات سن کر کے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دی۔ پھر اس کے بعد گائے کی چربی، بکری کی چربی سب جائز تھی۔ ان کے عالموں نے کہا کہ دیکھو، گائے کی چربی مت کھاؤ، اونٹ کی چربی مت کھاؤ، بکری کی چربی مت کھاؤ۔ اب وہ چھوڑ دیے، لوگ چھوڑ دیے۔ بات سمجھا؟ اب ذرا دین کو دیکھیں، اسلام کو۔ آپ تو یہودی مذہب کو سمجھے، اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام میں ہر چیز جائز، سمجھا؟ وہ جانور جو کونچلی کے دانت سے کھاتے ہیں، ان کا کھانا میرے اور آپ کے لیے جائز نہیں۔ وہ پرندے، ذی ناب کہتے ہیں ان کو، جو پنجوں سے پھاڑ کے کھاتے ہیں، ان پرندوں کو چھوڑ کر کے، بات سمجھے آپ؟ گھریلو گدھا ہے، سمجھا؟ ان جانوروں کو چھوڑ کے باقی سارے جانور جائز، سب حلال ہیں۔ خون کے علاوہ، مردار کے علاوہ سارے جانور ہیں، ہر ایک کا گوشت کھا سکتے ہیں، بات سمجھا؟ لیکن علماء نے کیا کہا؟ نہیں، گائے کے اندر جو چربی ہوتی ہے، اوجڑی جو ہوتی ہے، اس کو نہیں کھانی چاہیے، کپورے جو ہوتے ہیں اس کو نہیں کھانی چاہیے۔ اس طرح امت کے علماء، مسلمانوں کے عالم حرام قرار دیا، مکروہ ہے، ناجائز ہے، اس طرح دین کو مشکل بنا دیا۔ میں آپ کو پھر یہودی مذہب کو سمجھانا چاہتا ہوں، کتنا آسان دین تھا یہودی مذہب۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا آپ کو معلوم؟ بات یہ ہے، ان کے مذہب کے اندر آسانیاں تھیں، ان لوگوں نے اپنے جانب سے یا ان کے عالموں نے مشکل بنایا۔ کیسے؟ کوئی آدمی قتل کر دیا تو آسانی کیا تھی؟ قتل کا بدلہ قتل نہیں ہے، دیت دے دو، آپ فدیہ دے دو، کچھ پیسے دے کے چھڑا لو۔ ان کے عالموں نے کہا نہیں، پیسے نہیں دینا، پیسے دے کر کے معاف نہیں کرا لینا، قتل کر کیا ہے کوئی، قاتل کو قتل کرنا ضروری ہے۔ اس طرح دین کو مشکل بنا دیے۔ تو اللہ نے بھی کیا کیا آپ کو معلوم؟ ان کے خواہشات کے مطابق اس دین کو مشکل بنا دیا۔ اگر کوئی قتل کر رہا، ان کی کتاب میں، یہودیوں کی کتاب میں حکم آیا کہ دیکھو کوئی قتل کر رہا ہے، قاتل کو قتل کرے بغیر کوئی مسئلہ نہیں، کوئی سزا، دوسری سزا نہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، دین آسان ہے۔ اسلام بھی کیا کہتا ہے آپ کو معلوم؟ کوئی آدمی قتل کر دیا، آپ سزا دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں ہے وہ آدمی، وہ قاتل جو ہے کچھ پیسے دے رہا، غلطی سے قتل کر دیا تھا، کچھ پیسے دے کر کے معافی چاہتا ہے، معاف کر دو، پیسے لے لیں۔ اسلام ہی کہتا ہے، دین کتنا آسان ہے، دیکھیے آپ۔ اسی طرح ذرا سمجھیے آپ، غور کیجیے آپ، کتنے آسان اسلامی تعلیمات کتنے آسان ہیں۔ دیکھیے
یہودیوں میں عورت اگر ماہواری سے دو چار ہو جائے، یعنی ماہانہ حیض آتا ہے اس عورت کو 6 دن یا 7 دن، تو یہودی کیا کرتے، اس عورت کے قریب نہیں جاتے، اس سے قریب نہیں بیٹھتے، اس کا بستر الگ کر دیتے، اس کے کھانے کے پلیٹ الگ کر دیتے، اس کا رہن سہن، اس کی رہائش، اس کے کمرے الگ کر دیتے، اس سے زیادہ بات نہیں کرتے، دور رہتے اس سے۔ آج بھی وہ چیز ہے یہودیوں کے اندر، عیسائیوں کے اندر۔ اسلام کہہ رہا ہے ہم بستری کے علاوہ عورت کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، کھانا پینا، وہ پکا رہی ہے، وہ کپڑے دھو رہی ہے، کچھ بھی کر سکتے، جائز ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسلامی تعلیمات، اسلام کتنا آسان ہے دیکھیے۔ بات کیا ہے، دین کو انہوں نے مشکل بنا دیا۔ ذرا یہودی دین کو غور کیجیے آپ۔ ان کے دین میں کیا تھا، اگر کوئی آدمی پیشاب کر لے، کپڑے میں پیشاب گر گیا یا گندگی لگ گئی، تو ان کے دین میں بھی کیا تھا، اتنا حصہ دھو لیا جائے، اتنے حصے کو دھو لیا جائے پانی سے۔ ان کے عالموں نے کیا کیا، نہیں دھونا نہیں چاہیے، دھونے سے صاف نہیں ہوتا، اتنا حصہ کپڑا کینچی سے کٹ کر کے نکالنا پڑے گا، دوسرا پیاچ لگانا پڑے گا۔ سمجھا؟ اللہ نے کہا ہاں یہ صحیح ہے، ایسے ہی کرو۔ جب بھی کوئی آدمی اس کے کپڑوں پہ گندگی لگ جاتی، پیشاب پیخانہ، وہ کٹ کرتا، دوسرا کپڑا لگاتا، اسے سیتے بیٹھتا۔ دین مشکل کر دیا نہیں؟ اسلام کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندو، تمہارے جسم میں گندگی لگ گئی ہے، کوئی چیز لگ گئی ہے، پانی سے دھو لو، خلاص۔ دین آسان ہے۔ لیکن یہودیوں نے دین کو مشکل بنایا۔ یہودیوں نے مطلب ان کے عالموں نے، ان کے فقیہوں نے، امت کے علماء نے بھی۔ ذرا غور کیجیے آپ کیسے۔ اب ایک آدمی پانی نہیں ہے یا پانی استعمال نہیں کر سکتا، پانی موجود ہے استعمال نہیں کر سکتا، تو کیا کرے گا، اس کا بدل تیمم۔ سمجھے آپ؟ ایک جگہ پانی نہیں ہے تو کیا کرے، تیمم کر کے نماز پڑھے گا۔ پانی ہے لیکن پانی اس کے لیے نقصان دہ چیز ہے، تو وہ کیا کرے گا، تیمم کرے گا نا۔ لیکن کیا ہوا، امت کے فقیہوں نے تیمم کے بدلے امت کو مشکل میں ڈال دیا۔ اب آپ کو مثال دیتا ہوں، اصحاب رسول کے زمانے میں ایک شخص کو احتلام ہو گیا، نہانے کی ضرورت پڑی، اور اس شخص کے جسم پر زخم آیا تھا۔ کیا آیا تھا؟ زخم آیا تھا۔ سمجھے آپ؟ لوگوں سے انہوں نے مسئلہ پوچھا، جو اب آزو بازو دوست احباب تھے، سفر میں تھے، سفر کے ساتھیوں سے پوچھا ایسی بات ہے، مجھے نہانے کی ضرورت ہے، کیا کیا جائے؟ تو ان ساتھیوں نے کہا کہ آپ نہا لیں گے، پانی موجود ہے، نہا لیں گے۔ جبکہ جسم پر زخم ہے، جسم پر سر پر پانی پڑنے سے زخم ہرا ہو کر کے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ ان لوگوں نے کیا کہا، نہیں، پانی کی موجودگی میں آپ تیمم نہیں کر سکتے، نہانے کے لیے مجبور کیے وہ لوگ۔ اب وہ شخص پانی نہا لیا، غسل کر لیا، 2-4 دن کے بعد اس کے جسم میں، اس کے زخم میں، اس کے سر میں پانی بھر گیا، پیپ بن گیا، پس بن گیا۔ بات سمجھا؟ اب وہ آدمی بیمار ہو کر کے انتقال کر گیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی۔ آپ سارے مسئلے کو سننے کو بتایا اللہ کے نبی، اللہ کے بندو، اس شخص کے جسم میں زخم تھا، سر میں زخم تھا، اس کو نہانے کا تم حکم دی، غسل کرنے کا حکم دی؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندو، مسئلہ پوچھ لیتے، اگر مسئلہ معلوم نہیں ہے پوچھ لیتے، پوچھ کر کے تم مسئلے کا حل نکالتے۔ قرآن کہتا ہے، سنیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے پوچھ لو، سیکھو۔ سمجھے آپ؟ دیکھیے آپ کیا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی اس شخص کے لیے نقصان دہ تھا نہیں، زخم پر مسا کر لیتا وہ شخص اتنا حصہ، باقی حصہ کیا کرتا، تیمم۔ پانی نہانا اگر مشکل ہے تیمم کر لیتا، یا جسم کے اتنے حصے پہ پانی بہا لیتا، سر پہ مسا کر لیتا۔ نہیں، یہی مسئلہ نا، ایک آدمی پانی نہیں استعمال کر سکتا، تیمم کرے گا، یا اتنے جسم کے اس حصے پہ پانی بہا سکتا ہے، زخم کی جگہ میں پانی نہیں ڈال سکتا، مسا کر لے، باقی جسم میں پانی بہا لے، خلاص، جسم پاک ہوا کہ نہیں۔ لیکن ان لوگوں نے اس شخص کو غلط مسئلہ بتایا،
جس کی وجہ سے وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے بندو، اپنے ایک ساتھی کو تم لوگوں نے ہلاک کر دیا۔ اللہ کے بندو، تم نے اپنے ایک ساتھی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، آسان مسئلے کو مشکل بنا دیا۔ بات سمجھا؟ دین آسان۔ اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں، امت کے فقیہوں نے، امت کے علماءوں نے دین کو کیسے مشکل بنایا۔ دیکھیے، آپ کدھر جانا چاہیں گے، کس جانب جانا چاہیں گے، کس جماعت میں جانا چاہیں گے، آپ کس مسلک میں جانا چاہیں گے؟ لوگ پریشان ہیں، آج لوگ پریشان ہیں، بات سمجھ نہیں آ رہا۔ جدھر جاؤ پریشانیاں پریشانیاں، ادھر جائیں گے ایک پریشانی، ادھر جائیں گے ایک پریشانی، وہ کچھ مسئلے بتاتے ہیں، یہ کچھ مسئلے بتاتے ہیں، وہ کچھ احکامات بتاتے ہیں، یہ کچھ احکامات بتاتے ہیں۔ ہر جماعت میں ایک ایک مسئلہ ملے گا آپ کو، نہیں؟ ہاں، لوگ پریشان ہیں، کس جماعت میں ہم جائیں، کس مسلک سے ہم جڑیں؟ ذرا غور کیجیے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں۔ جنازے کی نماز ہے نا، 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے نا۔ پہلی تکبیر کے بعد جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھی جائے گی؟ نہیں، سورہ فاتحہ کوئی سورت پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اصحاب رسول کا عمل ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اب جب یہ فقہی مسائل میں آپ جائیں گے، ان مسلکوں میں جائیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ امام شافعی کے پاس، امام احمد بن حنبل کے پاس، امام مالک کے پاس، مالکی، شافعی اور حنبلی، ان تینوں مسلکوں میں فاتحہ پڑھنا جنازے میں ضروری ہے۔ بات سمجھا؟ احناف میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہیں، سورہ فاتحہ نہیں ہے۔ اب کس مسلک کو اپنائیں گے آپ؟ کس جماعت کو اپنائیں گے آپ؟ کیا کریں گے آپ؟ سوچیے آپ۔ لوگ پریشان ہیں، کدھر جائیں آپ؟ یہاں یہ مسئلہ ہے، یہاں یہ مسئلہ ہے۔ آسان مسئلہ کیا ہے یہ سوچنا ہے، آسان طریقہ کیا ہے؟ ان پکڈنڈیوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ سمجھے آپ؟ ان الجھنوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آسان دین بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا، قرآن یہ ہے، قرآن کے اندر یہ احکامات ہیں، یہ مسائل ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں حدیث میں پیش کی ہیں۔ اب مجھے اور آپ کو کوئی الجھن ہوگی؟ دیکھیں دین کتنا آسان، آپ کو بتاؤں مسئلہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں لوگ حج کو گئے۔ حج کرتے ہوئے مینا کے اندر کیا ہے ترتیب وار کیا ہے؟ سب سے پہلے جمرات کو، انہیں شیطان بولتے ہیں نا جمرات، اسے کنکریاں مارنا ہے پہلے دن 10 تاریخ کو، 10 ذی الحجہ کو۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سمجھا؟ قربانی کرنا ہے۔ تیسرا کیا کرنا ہے؟ سر کے بال نکالنا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص ہے، اللہ کے نبی میں بھول کر کے پہلے کنکری مارنے کی وجہ قربانی کر لیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ کوئی بات ولا حرج، کوئی مشکل نہیں۔ دین دیکھیں کتنا آسان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر دوسرا آدمی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول کر کے پہلے بال نکالا، ابھی 2 کام باقی ہیں، آپ نے فرمایا ولا حرج، کوئی مشکل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک تیسرا آدمی آیا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کنکری بھی ماری ہے، بال بھی نکالا، قربانی کرنا باقی ہے، مسئلہ آگے پیچھے ہو گیا، اللہ کے نبی آگے پیچھے ہو گیا، کوئی بات، آپ نے فرمایا کوئی بات۔ دیکھیں دین کتنا آسان ہے، سمجھ رہے؟ دین آسان ہے، لیکن امت کے علماء نے اس دین کو مشکل بنا کر کے امت کے افراد کو مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا امت کہاں جائے، کس مسلک سے جڑے، کس جماعت سے جڑے، سمجھ پریشان ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ذرا غور کیجئے، لوگ حج کو جاتے ہیں، حج کے دوران مینا میں، عرفہ میں اسلامی تعلیمات دیکھیں کیسے ہے۔ عرفے کے اندر جب حج کے موقع پہ عرفے میں رہیں گے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کو معلوم، 9 ذی الحجہ کو عرفے کا دن ظہر اور عصر کی نماز جمع بین الصلاۃ ملا کر کے پڑھی جائے گی، اور قصر پڑھی جائے گی، 2 رکعت، حدیث میں اللہ کے نبی کا عمل، سمجھ رہے ہیں؟
دو دو رکعت ظہر اور عصر، ظہر کے ساتھ، عصر کی بھی ظہر کے ساتھ امام صاحب دو دو رکعت ہی پڑھائیں گے، سب کو دو دو رکعت ہی پڑھنا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ ظہر کی 4 ہے نا، عصر کی 4 ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ عرفے کے اندر دو دو رکعت پڑھے قصر نماز۔ سمجھ رہے ہو؟ کوئی پریشانی نہیں تھی اس وقت، کوئی پریشانی نہیں تھی، ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، آرام سے تھے اللہ کے نبی۔ کیوں پڑھے؟ امت کو مشکلات میں نہیں ڈالنا۔ بات سمجھا؟ اللہ کے نبی کا عمل میرے اور آپ کے لیے اسوہ ہے کہ نہیں، نمونہ ہے کہ نہیں، قیامت تک کے عمل ہے کہ نہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجیے آپ۔ لیکن جو یہاں حاجی یہاں سے جاتے ہیں، اب مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، ہم حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کیا کریں گے ہم؟ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں گے، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں گے، پہلا۔ دوسرا، ظہر کی 4 رکعت پڑھیں گے، عصر کی 4 رکعت پڑھیں گے، ظہر کی جتنی سنتیں سب پڑھیں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ صرف 2 رکعت اللہ کے نبی پڑھے، سنت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف 2 رکعت قصر۔ عصر کی بھی 2 ہی پڑھے، کوئی سنت نہیں پڑھے۔ سمجھ؟ امت کو مشکلات میں ڈالا جا رہا ہے کیا نہیں؟ سمجھ رہے ہو؟ مینا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رکے، ہاں، 10، 11، 12، 13، سمجھ رہے ہو؟ مینا میں رکھے، جتنے دن رکے اللہ کے نبی قصر نماز پڑھتے رہے، ظہر کی 2، عصر کی 2، مغرب کی 3، عشاء کی 2، سمجھا؟ باقی کوئی سنت نہیں۔ صبح کی 2 رکعت اور 2 سنت اور وتر نماز پڑھے اللہ کی، باقی کوئی سنت نہیں۔ سمجھ رہا؟ لیکن ان علماء نے، اس امت کے فقیہوں نے امت کو مسلکوں میں، جماعتوں میں بانٹ کر کے کیا کیا؟ نہیں ہم فلاں مسلک کے ہیں، ہمیں امام کے پاس جو ہے پوری نماز پڑھنا ہے، پوری نماز ہم پڑھیں گے، ظہر کی پوری سنتیں پڑھی جا رہے ہیں، پوری 4 رکعت پڑھے جا رہے ہیں، عصر کی سنت، عصر کی فرض، اس طرح قصر کو چھوڑ کر کے نبی کی سنت کی مخالفت کر کے لوگوں کو، امت کو پریشانی میں ڈال۔ سمجھ رہا؟ دین آسان ہے کہ نہیں؟ آسان دین کو چھوڑ کر کے لوگ جب جماعتوں میں بٹے، مسلکوں میں بٹے، مشکلات میں پڑ گئے۔ اب سمجھ نہیں آ رہا بھائی، یہ لوگ قصر کر رہے ہیں، یہ لوگ پوری نماز پڑھ رہے ہیں، یہ لوگ 2 رکعت ظہر کی پڑھ رہے ہیں، یہ لوگ سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں، فرض بھی پڑھ رہے ہیں۔ کدھر جانا؟ کدھر جانا؟ کس جماعت سے جڑ کے رہنا، کس مسلک سے جڑ کے رہنا، کیا صحیح ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، پوری زندگی اسی میں گزر جا رہی؟ نہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے آپ، رمضان اور غیر رمضان، رمضان اور غیر رمضان 8 رکعت پڑھے، اس سے زیادہ نہیں پڑھے نہیں 20 رکعت کبھی پڑھے نہیں اللہ کے نبی، نہ اللہ کے نبی کا عمل، نہ سیدنا ابو بکر کا، دوسرے ہزاروں صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، کتنے لاکھ صحابہ تھے، نہیں کوئی 20 پڑھے کیا بھائی؟ پڑھے نہیں پڑھے، امت کو مشکلات میں ڈالنے کا۔ اب وہ 20 رکعت کے چکر میں، 20 رکعت کی فکر میں پورے فرض نمازیں لوگ چھوڑ رہے ہیں۔ سمجھ؟ فرض نمازوں سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ 20 رکعت کی پریشانی میں چند دن آتی، شروع میں پھر غائب ہو جاتی، آخر میں یا تو 27ویں کو آتی یا تو شبینہ نماز پڑھ کے چلے جاتے۔ نہیں سوچیں آپ امت کو کس طرح مشکلات میں ڈالا جا رہا ہے۔ آپ رمضان میں سنے ہوں گے اسلام کتنا آسان مذہب ہے، ذرا غور کیجئے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکلات میں تم کو ڈالنا نہیں چاہتا۔ سمجھے؟ کیسے؟ ایک آدمی، رمضان کا مہینہ ہے، سمجھا، اب تو رمضان گزر گیا الحمدللہ، رمضان کا مہینہ ہے، سمجھا، سفر میں جانا، دور سفر میں، تو آدمی وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے؟ نہ رکھے، بعد میں واپس آنے کے بعد روزہ رکھے۔ بس سمجھا؟ ایک عورت حمل سے ہے، ایک عورت دودھ پلا رہی، وہ روزہ کب رکھے گی؟ بعد میں روزہ رکھے گی، نہیں، وضع حمل میں بچے کو تکلیف نہ ہو، دودھ پینے والے بچے کو نقصان نہ ہو۔ اسلام آسان ہے کہ نہیں؟ سمجھ رہے آپ؟ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ نہیں، دین بسیں ہیں، گاڑیاں ہیں، ٹرین ہیں، پلین ہیں، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ مشکلات میں کیوں پڑ رہے بھائی؟
کیوں مشکلات میں پڑ رہے آپ؟ سوچو، اسلام مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا۔ آپ کو بتاؤں، مکے کو جا رہے تھے، فتح مکہ فتح کرنے کے لیے مسلمان جا رہے تھے، سمجھا؟ 8 ہجری میں نکلے مدینے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، سمجھا؟ مکے کے قریب پہنچے ہیں، ٹھیک ہے، شام کا وقت ہے، عصر کے بعد، شام کا تھوڑی دیر، گھنٹے 2 گھنٹے سورج غروب ہونے والا ہے۔ لوگوں کو تکلیف ہونے لگی، روزے تھے سب، رمضان کا مہینہ، لوگوں کو تکلیف ہونے لگی، دیکھے پیروں میں ہاتھوں میں جان نہیں ہے، سخت گرمی نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا آپ کو معلوم؟ پانی کا پیالہ، پانی کا لوٹا منگائے، آپ بیٹھ کر کے پانی پی لیں، بولے سب کو پانی پینے، اور روزہ توڑنے کے لیے بولو جی، بولے، سمجھ رہے؟ اب مسئلہ دیکھیے، ان میں 1 2 3 آدمی تھے، وہ کیا کریں؟ نہیں ہم روزہ نہیں توڑتے، تھوڑی دیر ہے، مر گئے تو کیا ہو، ہم روزہ نہیں توڑتے، سمجھا؟ تھوڑی دیر آگے جانے کے بعد ان میں سے ایک شخص گر گیا، چکر آ کر کے کمزوری سے گر گیا۔ اب سارے صحابہ جمع ہو کر کے پردہ ہوا کر رہے ہیں، پنکھا ہلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، پانی اس شخص کو ڈیل رہے ہیں، جمع ہو گئے کئی لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کیا ہوا جی اس شخص کو؟ اللہ کے نبی، یہ شخص روزہ توڑا نہیں، آپ نے توڑنے کا حکم دیا تھا، آپ پانی پی کر کے بتائے تھے، یہ شخص روزہ نہیں توڑا۔ میں اور آپ سمجھتے تھے اگر میں اور آپ بڑا اللہ والا نہیں، بھاری عمل کرنے والا ہے، بڑا اللہ والا نہیں، یہ سوچتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اولئک هم العصاة، اولئک هم العصاة۔ ذرا غور کیجئے، یہ لوگ بڑے نافرمان ہیں، جو روزہ نہیں توڑے یہ بڑے نافرمان ہیں، یہ بڑے نافرمان ہیں۔ اللہ کے نبی نے تعریف کی، سوچنے کی بات ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں میں، دین آسان ہے، جو دین بتا رہا، جس طرح دین بتا رہا، جس طرح قرآن میں ہے، جس طرح حدیث میں، اس کو اپنا لیے تو ہمیں آسانی سے دین پہ عمل کر سکتے۔ بات سمجھے آپ؟ دین کو، قرآن کو، حدیث کو چھوڑ کر کے یہ جماعت وہ جماعت، یہ مسلک وہ مسلک میں گئے، پریشان ہوتے۔ بات سمجھ رہے آپ؟ ہاں، دیکھیں اب آخر میں بات ختم کرنے سے پہلے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک صحابی جن کا نام ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، سمجھا؟ یہ بڑے اللہ والے، یہ حافظ قرآن، یہ قاری، نماز پڑھاتے لوگوں کو، کیا کرتے؟ لوگوں کو نماز پڑھاتے، خاص کر عشاء کی نماز میں لمبی صورتیں لگاتے۔ کیا کرتے؟ لمبی صورتیں لگا کے کھڑے ہو جاتے۔ اب لوگ کھیتوں کو جاتے، نہیں، لوگ کھیتوں کو جاتے پریشان ہوتے، دن بھر تھک جاتے، پریشان ہو جاتے، نہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے بندو، عشاء کی نماز میں طوال مفصل، قصار مفصل، سمجھے؟ آپ نے تقسیم کی ہے، صبح کی نماز میں لمبی صورتیں لگاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، عشاء میں درمیانی صورتیں لگاؤ، مغرب میں اور چھوٹی صورتیں لگاؤ، تاکہ امت کو پریشانی نہ ہو، سمجھا؟ یہ حدیث میں ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ عشاء میں کھڑے ہو گئے، 100 150 200 آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ لوگ کھیتوں سے آتے، پریشان ہوتے، وہاں اس وقت جو ہے کھجور توڑنے کے لیے، کھیتیوں میں کام کرنے کے لیے، مزدوری کے لیے جاتے، دن بھر تھکے ہوتے، ایک بھوک لگی رہتی، رات میں نیند آ رہی ہے۔ اب معاذ بن جبل لمبی صورتیں لگا کے کھڑے، غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ نماز چھوڑ دیے، مسجد کو آنا چھوڑ دیے، کیا کیے؟ مسجد بھی نہیں آ رہے، نماز بھی چھوڑ دیے۔ ان میں سے ایک آدمی سے ملے اللہ کے نبی، جی کیوں نماز کو نہیں آ رہے، مسجد میں نظر نہیں آ رہے؟ آپ نے پوچھا آپ مسجد کو آتے تھے، مسجد کو نہیں آ رہے، کیا بات ہے؟ نماز کو آتے تھے، نماز کو نہیں آ رہے؟ ہاں، آپ ان لوگوں نے بتایا، دیکھیں اللہ کے نبی بات کیا ہے، مسئلہ یہ ہے اللہ کے نبی، میں برابر جماعت سے نماز پڑھتا تھا، ہمارے امام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عشاء کی نماز پڑھاتے تو لمبی صورتیں لگاتے، کیا کرتے؟ لمبی صورتیں لگاتے، ہم لوگ تھک جاتے، نیند آ کر کے اونگنے لگتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، نہیں، اس کے لیے بیزار لے کر کے
اکتا کر کے ناراض ہو کر کے پہلے نماز چھوڑے ہم لوگ، اب مسجد بھی چھوڑ دی، مسجد بھی نہیں آ رہے ہم، نماز بھی نہیں پڑھ رہے، سمجھے؟ اب ذرا غور کیجئے، حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ رسول فرماتے ہیں فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد غضبا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ غصہ ہوتے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، سرخ ہو گیا چہرہ غصے کے مارے کہ لوگوں کو تو مشکلات میں ڈالتے ہو، لوگوں کو مصیبت میں ڈالتے ہو، تکلیف میں ڈالتے ہو لوگوں کو۔ معاذ، آپ نے فرمایا سنو معاذ، لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو بوڑھے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، سب کا خیال کرنا پڑے گا۔ بچے رونے لگے، نماز کو مختصر کر دو، بوڑھے ہیں مختصر کرو نماز، ضروری نہیں لمبی پڑھانا، دین آسان ہے، سمجھا؟ لوگوں نے، عالموں نے اسی طرح دین کو مشکل بنا دیا، دین کو اسی طرح مشکل بنا دیا۔ حضرات، اگر ہم آسانی سے آسان دین پر عمل کر کے خوشی میں، غم میں، ہر وقت میں اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں، سب پگڈنڈیوں کو چھوڑنا پڑے گا، سب الجھنوں سے نکلنا پڑے گا، ان جماعتوں کو، ان مسلکوں کو، سب کو چھوڑ کر کے قرآن حدیث کو اپنانا، اسی میں کامیابی۔ بات سمجھے آپ؟ اسی میں آسانی، بات سمجھے؟ ورنہ پریشان ہوتے رہیں گے ہم اور آپ۔ اور ائمہ اکرام نے بھی یہی بات بتائی، کیا بتائی؟ دیکھو صحیح حدیث ملی تمہیں، وہ ہمارا دین، وہ ہمارا مسلک۔ اذا وجدتم الحدیث فاضربوا قولی علی الجدار۔ ائمہ اکرام نے کیا کہا؟ صحیح حدیث ہے، ہماری بات کو دیوار پر مار کر کے حدیث پر عمل کرو، ائمہ اکرام نے بتایا۔ بات سمجھے آپ؟ لیکن لوگ حدیث کے رہتے ہوئے، حدیث کے آنے کے باوجود لینا نہیں چاہتے، میں یہ مسلک، تو وہ مسلک والا، تو یہ جماعت والا، میں یہ جماعت والا۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ لوگ پریشان ہیں۔ بات سمجھا؟ کدھر جائیں، کس جانب جائیں؟ یہ کہتے ہیں ایسے کرو، یہ کہتے ہیں ایسے کرو۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھا، سورہ حج کی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس آیت پہ غور کیجیے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، لوگوں، اللہ نے تمہارے لیے دین میں مشکل نہیں بنایا۔ کیا نہیں بنایا؟ مشکل نہیں بنایا، دین میں تنگی نہیں رکھا، دین آسان ہے۔ یہ دین آسان آپ کو مجھے کب ملے گا؟ جب ہم قرآن حدیث کی طرف آئیں گے، سمجھ رہے؟ قرآن کو چھوڑ کر کے، حدیث کو چھوڑ کر کے، اللہ کے نبی کا فرمان چھوڑ کے، حدیث کے رہتے ہو میں فلاں مسلک میں جاتا ہوں، فلاں امام کی بات مانتا ہوں، میں فلاں مسلک والا ہوں، تو نقصان اٹھائے گا، آدمی پریشان ہوتا رہے گا، سمجھ رہا؟ آج ذرا غور کیجیے، آپ شادیوں کا معاملہ ہو، مشکلات، منگنیوں کا معاملہ ہو، مشکلات، جنازے کا معاملہ ہو، مشکلات، تو یہ مسلک والا، میں یہ مسلک، ہم لوگ ایسے کرتے ہیں، تم ایسے کرو گے، نہیں۔ آسان دین کیا ہے؟ قرآن حدیث۔ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، اس کو اپنا لیا جائے، کامیاب ہو جاتا آدمی۔ اب آخر میں آپ کے سامنے حدیث پڑھا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بعثت بالحنفیۃ السمحتی، اللہ کے بندو، اللہ نے مجھے آسان دین دے کر بھیجا، آسان دین، سمجھا آپ؟ میں بھی تمہارے پاس آسان دین پہ بنا کر کے بتا رہا ہوں، آسان دین تمہیں سمجھا رہا ہوں، سنو میری بات کو لے لو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو باتیں رکھی جاتی ہیں، ایک مشکل، ایک آسان، ایک مشکل کام، ایک آسان کام، سیدھے بیٹھیے، ایک مشکل کام، ایک آسان کام۔ تو اللہ کے نبی جو آسان ہوتا نا اس کو لے لیتے، کس کو لے لیتے؟ جو آسان ہوتا نا اس کو لے لیتے۔ بات سمجھ رہے آپ؟ حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی یمن کو بھیجتے، گورنر بنا کر کے، ذمہ دار بنا کر کے، دین سکھانے کے لیے ان کو جب بھیجتے تو کیا نصیحت کرتے معلوم؟ یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا۔ غور کیجیے، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھو یمن کو جا رہے ہو نا تم، یمن کے لوگ علم میں کم ہیں، عقیدے میں کمزور ہیں، علم میں کمزور ہیں، دین ابھی معلوم نہیں، اسلامی باتیں نہیں معلوم ان کو، تو کیا کرنا؟ آسان سمجھانا، آسان باتیں بتانا، امت کو، یمن والوں کو مشکلات میں نہ ڈالنا۔ سمجھے آپ؟ دین آسان ہے کہ نہیں؟
بشیرہ، جنت کی باتیں سنانا، جی یہ کرو جہنم میں جاؤ گے، یہ کرو تو جہنم میں جاؤ گے، ایسا کرو تو جہنم، نہیں ڈرانا، یہ کرو بھائی اللہ خوش ہوتا، یہ کرو بھائی اللہ راضی ہوتا، ایسے کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ کرو گے تو اللہ ثواب دے گا، یہ کرو گے تو اللہ اجر دے گا۔ امت کو آسان دین بتانا، سمجھے آپ؟ بشیرہ، خوشخبری سناؤ، ولا تنفرا، دین سے متنفر نہ کرو، دین سے متنفر نہ کرو۔ یہود و نصارہ اپنے لوگوں کو دین میں مشکلات میں پھنسا کر کے پریشان کر دیا، یہودی دین چھوڑ چلے گئے، یہودی مسجدوں کو، اپنے معبد کو، اپنی عبادت گاہوں کو آنے چھوڑ دیے، عبادت کرنا چھوڑ دیے، بات سمجھے آپ؟ یہود و نصارہ چھوڑ دیا، آج ویران ہیں ان کے کنیسے، آج ان کے معبد کنیسے ویران ہیں۔ انگلینڈ میں، برطانیہ میں جائیے، ان کے معبد میں عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پادریوں نے، ان کے عالموں نے دین کو مشکل بنا کے پیش کیا ہے، بات سمجھے آپ؟ تو یہ دین آسان ہے، اسلام آسان ہے، اس امت کے عالموں نے، بات سمجھے آپ، دین کو مشکل بنا دیا ہے۔ تو میرا آپ کا کام کیا بولے تو تحقیق کرنا، تلاش کرنا، صحیح بات کون سی ہے، قرآن کی بات کون سی ہے، حدیث کی بات کون سی ہے، اس کو لے کر کے اپنا لیں، بس کافی، بات سمجھے؟ قرآن حدیث پہ عمل کریں تو جنت میں جائیں گے کہ نہیں بھائی؟ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، بات سمجھے آپ؟ ابو بکر، حضرت عمر، 1,00,000 سے صحابہ سب جنت میں گئے، ان کے پاس 2 چیزیں تھیں کہ 4 تھیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان کے پاس 4 تھیں کہ 2 تھیں؟ 2 ہی نہیں، ایک قرآن، ایک حدیث، ایک اللہ اور اس کے رسول، 2 ہی باتیں تھیں نا، اور بھی کچھ تھے ان کے پاس نہیں نا؟ وہ سب جنت میں جائیں گے تو میں اور آپ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ انشاءاللہ۔ تو اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس آسان دین کو اپنا کر کے، امت کے سامنے آسان دین پیش کر کے، امت کو آسانی پیش کرنے میں میرے اور آپ کے لیے بھلائی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تو ہماری مغفرت فرما۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم میں بہت سے بیمار ہیں، انہیں شفا کامل عطا فرما۔ اللہ ہم میں بہت سے روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ بہت سے ہمارے ساتھی، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان پر رحم فرما، اللہ ان کی خبروں میں رحمت کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ تو ہماری دعا قبول فرما۔ اللہ بارش کی ضرورت ہے، ہماری کھیتیاں سوکھ رہے ہیں، ہماری فصلیں سوکھ رہے ہیں، اللہ تو رحمت کی بارش نازل فرما۔ اللہ تو پانی کی ضرورت ہے، جانور پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، اللہ بارش نازل فرما۔ اللہ تو ہماری دعا قبول فرما۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا عاجلا نافعا غیر ضار۔ اے اللہ تو ہماری دعا قبول فرما، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما۔ اللہ اس گھر کو آباد کر، اللہ اس گھر کو آباد کر۔ یہاں تیری بندیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ یہاں خواتین بیٹھی ہیں، اللہ ان کے مسائل حل فرما، اللہ ان کے جو بھی مسئلے ہیں حل فرما، اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ان کے بیچ میں جو نوجوان بچیاں بیٹھے ہیں، اللہ ان کے رشتوں کا انتظام کر دے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری دعا قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین والخلفاء الراشدین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأهم وأتم وأكبر.